کیا عورت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی اولاد ہے یا ہسبینڈ ہے؟ ہمیں اس کا کلیئر آنسر نہیں پتا ہوتا. جان لیں کہ عورت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ایز اے وائف ہے، اس کا ہسبینڈ ہے، اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے. وہ ماں بعد میں ہے، بیوی پہلے ہے. وہ بہو بعد میں ہے، بیوی اور ماں پہلے ہے. وہ کسی کی بیٹی بعد میں ہے، وہ بیوی اور ماں پہلے ہے. تو the order of relationships resets when a woman gets married to a husband, to a man. پہلے وہ کیا تھی؟ بیٹی، بہن، خالہ یا پھپھو، ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ، جو بھی اس کا پروفیشن تھا. جیسی شادی ہوئی اس کی، یہ ریسیٹ ہو گیا اور سب سے پہلی اس کی رسپانسبلٹی آگے، شی از اے وائف ناؤ، اینڈ دین شی از اے مدر، اینڈ دین شی از اے ڈاٹر، اینڈ دین شی از اے بہو، اینڈ دین شی از اے ڈینٹسٹ. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آرڈر آف ریلیشن شپس جو ہیں، جو عورت کا آرڈر آف ریلیشن شپس ہے، وہ سب سے پہلے جب وہ گھر آئی سب سے پہلے ساس یا سسر ہے، پھر وہ بن جاتی ہے ماں، پھر تیسرے نمبر پہ کہیں شوہر آ رہا ہوتا ہے. شوہر کہتا ہے یہ تو میرے لیے تو آئے کوئی نہیں ہے، یہ تو میرے بچوں کو پالنے کے لیے اور گھر میں کھانا شانا پکانے کے لیے اور ماں باپ کے لیے آئی ہے، تو مجھے ایک میڈ ہی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی، یہ کام شام کرتی رہے، میں تو باہر منہ مارتا ہوں جا کے. اس نے تو کبھی ہسبینڈ کو ٹاپ پرائرٹی نہیں دی کہ میں ماں بعد میں ہوں اور وائف پہلے ہوں میں. اور وہ اس طرح سے، یعنی اگر عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، اور ہمارے ہاں یہ الحمدللہ ایک بہت جو ہے وہ عورت کا احسان ہے، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں سب کانٹیننٹ کی اسپیشلی مسلم وائفز جو ہے نا وہ فیمس ہیں. وائی؟ بیکاز دے سرو، دے ہیلپ دیئر فادر ان لا مدر ان لا. لیکن عورت کا فرض نہیں ہے ان کی اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا، یہ اس کا احسان ہے. امیجن ہمارا ساتھ والا پڑوسی روزانہ آ کے ہمارے ماں باپ کو کھانا سرو کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے روزانہ پچھلے 3 سال سے یا 10 سال سے. کبھی ہم اسے بدتمیزی کریں گے؟ کبھی ایسی اس کی کوئی نیڈ ہوگی جو وہ کہے گا، ریکویسٹ کرے گا، ہم کہیں گے یار ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا؟ نہیں، ہم تو بھاگیں گے کہ آپ کا تو اتنا احسان ہے. امیجن جو آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے، وہ جب آپ کے والدین بیمار ہو وہ کہے ٹھیک ہے میں مہینے کے لیے رک جاتی ہوں، میں ان کو کھانا بھی کھلایا کروں گی، دبایا بھی کروں گی، تو آپ کبھی اس کی بات کا انکار کریں گے؟ کبھی اسے مس ٹریٹ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے آپ پہ. تو جو آپ کی بیوی ہے، وہ جو آپ پہ روزانہ اتنا بڑا احسان کر رہی ہے بائی ٹریٹنگ یور پیرنٹس سو ویل، کھانا پکا کے کھلانا اور وہ بنا کے دینا اور گھر کا وہ سنبھالنا، یو ہیو اے برڈن ٹو ٹریٹ ہر ویل. واللہ حل جزاء الاحسان الی الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ بالکل، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو ہم لوگ جو بیسکلی باہر کبھی میٹنگ پہ ہوتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر پہ ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ بیوی گھر میں رات کو لیٹ انتظار کری ہے اینڈ دین وی ایکسپیکٹ کہ جب ہم گھر آئیں گے تو وہ روٹی بھی پکائے گی اور کھانا بھی وہ مجھے گرم سرو کرے گی، اور کال بھی نہیں کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، بجائے کہ ہم اس کو کال کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تم پلیز میرا ویٹ کرنا کہ آج میں باہر سے کھانا کھا رہا ہوں تو میں باہر سے کھانا لے کے آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آج باہر سے کھانا کھایا ہے اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایٹ دا سیم وچ آئی ایٹ. تو ہم کٹھے مل کے بھی انشاءاللہ کھائیں گے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھوں گا اور تمہارے پاس آ کے کھاؤں گا. تو دس شوڈ بی ڈن. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ رات کو موصوف جو ہیں وہ 10:30 11 بجے گھر آ رہے ہیں، اور امیجن کریں کہ بیوی گرم گرم روٹی پکا کے دے گی اور وہ کھانا سرو کرے گی. سبحان اللہ. اور عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو ہسبینڈ پہ پرائورٹی دی ہوتی ہے، یعنی وہ ماں پہلے بنی ہوتی ہیں اور بیوی بعد میں بنی ہوتی ہیں، یا وہ بہو پہلے ہوتی ہیں، وہ شوہر کی جو وائف ہیں بعد میں ہوتی ہیں، اور اس سے پوری جو نظام زندگی درم بھرم ہو جاتا ہے. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو، اگر آرڈر آف ریلیشن شپس ٹھیک نہ ہوا کسی انسان کا تو اس کی لائف اور اس کی میرج صحیح نہیں چل سکتی. اور جو جوائنٹ فیملی میں جو ہمارا نظام چل رہا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ اے proposed system by the deen. Ideally husband and wife should be living in a separate house.
اچھا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ماں باپ ہیں, جو بوڑھے ماں باپ ہیں, وہ کسی کی رسپانسبلٹی ہے؟ واللہ یہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹوں کی رسپانسبلٹی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کام کاج مزدوری کر کے وہ پہلے اپنی بیوی کے گھر نہیں, کیونکہ جو بیٹا ہے وہ پہلے سب سے پہلے, شوہر بعد میں ہے, بیٹا پہلے ہے. مرد کی جو آرڈر رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا, پھر شوہر, پھر باپ, اور پھر وہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, یعنی سن ان لا ہے یا اس کے باقی جو رشتے ہیں وہ کرنے کے بعد دین ہی از انجینئر, ڈاکٹر, لائر, جو بھی وہ ہے وہ بعد میں. اور عورتیں, جی میں تو ڈینٹسٹ ہوں تو میں نے تو جی آئی وانٹ ٹو کنٹینیو مائی ڈینٹسٹری, اور میں نے پریکٹس لازمی کرنا ہے اور سارا. جیسے امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ امت کے دانت جو ہے نا وہ گھس رہے ہیں اور چبانے کے قابل نہیں رہے, اور وہ گوشت کس طرح کھائیں گے جی. اور یہ جو ہے صاحبہ ماشاء اللہ جو ابھی ان کی شادی ہوئی ہے, یہ پریکٹس کرنا چاہتی ہیں ڈینٹسٹری کو یا کلینک کھولنا چاہتی ہیں, کیونکہ ان کا لائف کا پیشن ہے کہ میں اس کو پرسو کروں, چاہے ہسبینڈ کے دانت ٹوٹ جائیں, گر جائیں, ہسبینڈ بعد میں آئیں گے, پہلے امت کے تو لوگوں کا مسئلے سالو کر لوں نا میں. انہوں نے MBBS کنٹینیو کرنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے اور پریکٹس کرنی ہے, چاہے شوہر گھر میں بیمار پڑا ہے, وہ پرائرٹی نہیں ہے اس کی, لیکن یہ ان کو امت کا بڑا درد ہے ان کے دل میں. ہم لوگ آرڈر رسپانسبلٹیز کو کبھی سمجھے ہی نہیں. اور ٹو بی آنیسٹ ہمارے جو گھروں میں اکثر مسائل ہوتے ہیں وہ میاں بیوی سے اوپر اٹھ کے ساس یا بہو کے مسائل بن جاتے ہیں. ایک عورت تھی جس کی ساس, شی واز ویری ان ریزنیبل ود ہر, اینڈ اچھا اخلاق نہیں تھا ان کا, ڈفرینٹ چیزوں پہ تانا دیتی تھیں. تو وہ گئیں ایک کاؤنسلر کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہسبینڈ سے مسئلہ تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہسبینڈ میرا بالکل پرفیکٹ ہے, میرے ہسبینڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر کس سے مسئلہ؟ انہوں نے کہا میری ساس سے, کیونکہ مجھے یہ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امی نے کبھی آپ کو سینٹینس بولے ہیں؟ مطلب انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ بولتی کیا آپ کو؟ انہوں نے کہا تم سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا. تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی آپ کی جو اصل والدہ ہیں انہوں نے کبھی آپ کو ایسا سینٹینس بولا کہ تم سے کبھی کام نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے تو میں تو روزانہ سنتی تھی یہ کام. تو انہوں نے کہا تو پھر اگر آپ ساس سے یہی وہی سیم سینٹینس سن رہی ہیں تو اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے؟ تو شی سیڈ کہ نہیں, وہ میری ماں ہے, ماں کا ریلیشن اور ہوتا ہے, ساس اور ہے. اور پھر اس کی وجہ سے, برے اخلاق کی وجہ سے, چونکہ آپ کی امی نے میرا دل دکھایا ہے اب میں آپ کا دل دکھاؤں گی. ہسبینڈ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ خراب. تو ان شخص نے ان کو ایک حدیث سنایا اور کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تمہارے 4 ماں باپ ہیں, تمہارے امیجیٹ باپ اور ماں اور تمہارے ساس و سسر. خدمت تمہارے پہ 2 کی فرض ہے, یعنی امیجیٹ ماں باپ کی, اور رسپیکٹ اور آنر ڈگنیٹی 4 کا فرض ہے تمہارے اوپر. یعنی میں اس کو ایک تشریح بیان کر رہا ہوں حدیث کی کہ خدمت تمہارے 2 پہ فرض ہے کہ جو تمہارے امیجیٹ ماں باپ ہے, لیکن رسپیکٹ اور ڈگنیٹی وہ تم سب, اگر تم ان کی رسپیکٹ میں, ماں کی رسپیکٹ میں اونچا واپس نہیں بول رہی ہو یا ان کی باتوں کو ہضم کر جاتی ہو کہ میری ماں ہے, تو پھر ساس کی باتوں کو ہضم کیوں نہیں کرتی؟ بلکہ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری تربیت ایسے ہوئی ہے کہ تمہیں یہ جملے سننے کو ملے ہیں. تم تو کہو یا اللہ تیرا شکر ہے ساس, یہ تو آپ جو جملے بول رہی ہیں تو مجھے آپ ماشاءاللہ میرے اپنے گھر کی یاد دلا رہی ہیں, یہ تو جملے بڑے سنے نظر آ رہے ہیں مجھے. یا اللہ تیرا کرم ہے, میری ماں مجھے دن رات تانا دیتی تھی کہ تم کبھی کسی کام نہیں کرتی, تم اپنے گھر کو کیسے سنبھالو گی, اور یہ ساری باتیں مجھے ان جملے نے اسٹرانگ بنا دیا کہ آج جب میں دوسرے گھر میں بھی آ گئی ہوں مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے اور نوسٹالجک فیلنگز آ رہی ہیں, اور مجھے ایک اسٹرانگ تو نے بنا دیا. اگر امیجن میں روزز کے اوپر پلتی اور میں پیمپر ہوتی تو پھر میں کیسے ان جملوں کو ہضم کرتی؟ یہ تو ہم ساسو ماں جی آپ نے تو میری ماں کی مجھے یاد دلا دی. چلیں اچھا ہے میں ماں کو چھوڑ کے تھی, مجھے ایک اور ماں مل گئی یہاں پہ. دس کین بی این ایٹیٹیوڈ. اگر ماں بول رہی ہے اور ماں کی چیزیں ہم اس کی آنر اور ڈگنیٹی رسپیکٹ کی وجہ سے ہم وہ کریں, تو حدیث کے مطابق جو ساس ہے اس کی بھی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس کی بھی ہمیں یہ بات ماننی چاہیے. اینڈ یو نو بٹ ایوری بیٹل از ناٹ ٹو بی فاٹ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات کر دی, انہوں نے منہ سے غلط جملہ نکل آیا, کسی وجہ سے
ہم نے جنگ کھڑی کر دی, یہ کیوں بولا, یہ کیسے ہوا. نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جن کا دل دکھتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرنے کے قابل نہیں رہ سکتے. یاد رکھیں اس بات کو. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے دل کو وہ سینٹی ہو جاتے ہیں نا, اور دل پہ لے لیتے ہیں باتوں کو, وہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے زندگی میں وہ کام نہیں کر پاتے. سو وداؤٹ ڈیلیئنگ دس فردر, کچھ بینچ مارکس میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ سکسیس انڈیکیٹرز بتاتا ہوں, کچھ اسٹینڈرڈز آپ کو میں دیتا ہوں ٹو ایم فار ہسبینڈ اینڈ وائفز بوتھ, جن کو اگر آپ ہسبینڈ سن رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ, اور جو وائف ہیں وہ انشاءاللہ, کہ آپ لوگ کن چیزوں کو اپنا بینچ مارک بنا سکتے ہیں, ایم کر سکتے ہیں. آپ کو جو میں کچھ کوشچنز آپ سے پوچھوں گا جو کہ آپ ہسبینڈز بھی اپنے دل میں اس کو جواب دیں, اور وائف بھی جو سن رہی ہیں وہ بھی سنیں, اس کو جواب دیں. اور جو لوگ ابھی تک شادی نہیں ہوئی جو سن رہے ہیں, دے آر لکی ماشاءاللہ کہ دے آر نوئنگ دس اسٹف بفور میرج, الحمدللہ. سو ماشاءاللہ تبارک اللہ ٹو آل آف یو گائز. سو پہلی چیز, پہلے ہسبینڈ سے 2 کوشچن, ٹھیک ہے. اینڈ دس از اے سکسیس انڈیکیٹر کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یا were you able to build your relationship or not, ٹھیک ہے. نمبر 1 is, آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے. یہ ہسبینڈ سے سوال ہے, آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے. اگر ان کے جواب میں پہلے 3 لوگوں میں اگر ان کی بیوی کا نام آ جاتا ہے تو الحمدللہ this is one of the ticks in successful marriage, کہ الحمدللہ you are going in the right direction and your marriage is one of the good marriages. الحمدللہ. آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا فلاں دوست ہے, میری بیوی ہے, میرا فلاں شخص ہے, تو الحمدللہ. لیکن اگر پہلے 3 لوگوں میں سے بیوی کا نام نہیں آ رہا تو then this is a litmus test, this is a standard to aim for کہ آپ نے جانا کس طرف ہے.